ملکیت کے ڈھانچے کا انتخاب، جسے اب کے کاروباری قانونی ڈھانچے یا کاروباری ادارے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، کلیدی قانونی ضروریات میں سے ایک ہے جو آپ کو اپنا کاروبار شروع کرتے وقت پورا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ 4 سب سے عام کاروباری ڈھانچے ہیں یہ۔ واحد ملکیت۔ واحد ملکیت ایک ایسا کاروبار ہے جو ایک شخص کی ملکیت اور چلایا جاتا ہے، جہاں حکومت اس شخص کے درمیان کوئی قانونی فرق نہیں کرتی ہے جو کاروبار کا مالک ہے اور خود کاروبار کرتا ہے۔ یہ کاروبار کو چلانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ آپ کو اپنے کاروبار کو اپنے ذاتی نام کے علاوہ کسی اور چیز کا نام دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اسے ڈونگ بزنس کہلانے والے رجسٹر کر کے اس کا اپنا منفرد نام دے سکتے ہیں۔ پیشہ واحد ملکیت بنانا آسان اور سستا ہے کیونکہ صرف ایک مالک ہے۔ مالک تمام کاروباری فیصلوں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ ٹیکس کی تیاری بھی آسان ہے کیونکہ واحد ملکیت کو اس کے مالک سے الگ سے ٹیکس نہیں دیا جاتا ہے۔ نقصانات: پیسہ اکٹھا کرنا اور سرمایہ کاروں یا قرضوں کو حاصل کرنا ڈرامائی طور پر زیادہ مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا کوئی قانونی ڈھانچہ نہیں ہے جو کاروبار ناکام ہونے کی صورت میں ادائیگی کا وعدہ کرتا ہے۔ چونکہ مالک آمدنی اور نقصانات پر عام شرحوں پر فرد کے ذاتی انکم ٹیکس ریٹرن پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو پیسہ کماتے ہیں اس پر اب پے رول ٹیکس یا خود روزگار ٹیکس کے بھی تابع ہیں۔ یہ طے کرنے کے لیے سوالات کہ آیا یہ آپ کے لیے صحیح ہے، کیا آپ واحد ملازم ہوں گے کم از کم مستقبل قریب کے لیے؟ اگر ہاں تو یہ آپ کے لیے ایک بہترین آپشن ہے۔ کیا آپ کاروبار کے لیے مکمل ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ ٹھیک ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یہ ایک اچھا انتخاب ہے۔ اگر نہیں تو اس کے بجائے نجی یا کارپوریشن پر غور کریں جو کاروبار ناکام ہونے کی صورت میں آپ کو زیادہ تحفظ فراہم کرے گا۔ شراکت داری ایک واحد کاروبار ہے جہاں 2 یا زیادہ افراد ملکیت کا اشتراک کرتے ہیں اور ہر مالک کاروبار کے تمام پہلوؤں میں حصہ ڈالتا ہے، بشمول کاروبار کے منافع اور نقصان میں حصص۔ مثال کے طور پر ایک ہی عمارت میں متعدد ڈاکٹر الگ الگ طریقوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ پیشہ کاروباری شراکت داری قائم کرنا عام طور پر بہت آسان ہے اور یہ بھی بہت مہنگا نہیں ہوتا ہے۔ کاروبار کی کامیابی میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد کی یکساں سرمایہ کاری کرنے سے آپ کو وسائل جمع کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ آپ کو ایک سے زیادہ افراد کی مہارت اور مہارت تک رسائی حاصل ہوگی۔ نقصانات: ایک واحد مالک کی تو جب ایک سے زیادہ افراد فیصلوں میں شامل ہوتے ہیں تو اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ذمہ داریوں اور کمائی کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا اس پر واضح اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ 3 محدود ذمہ داری کمپنی۔ محدود ذمہ داری کمپنیاں کاروباری ڈھانچے کی ایک قسم ہیں جو واحد ملکیت اور شراکت داری سے زیادہ پیچیدہ ہیں لیکن کارپوریشنوں سے کم پیچیدہ ہے۔ انہیں پاس تھرو ادارے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ٹیکس کی ایک علیحدہ سطح کے تابع نہیں ہے۔ زیادہ تر ریاستیں محدود ذمہ داری والی کمپنیوں پر ملکیت کو محدود نہیں کرتی ہیں اور لہذا ممبروں میں افراد، کارپوریشنز اور یہاں تک کہ دیگر محدود ذمہ داری کمپنیاں اور غیر ملکی ادارے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ زیادہ تر ریاستیں سنگل ممبر لمیٹڈ ذمہ داری کمپنیوں کو بھی اجازت دیتی ہیں جن کا صرف ایک مالک ہوتا۔ نقصانات: محدود ذمہ داری والی کمپنیاں اکثر واحد ملکیت یا شراکت داری سے زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں
جس کا مطلب ہے کہ زیادہ ابتدائی اخراجات۔ کچھ وینچر کیپٹل فنڈز ٹیکس کے خدشات اور مذکورہ بالا پیچیدگی کی وجہ سے محدود ذمہ داری والی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ 4. کارپوریشن ایک قانونی ادارہ ہے جو اپنے مالکان سے الگ ہے اور اس کے پاس زیادہ تر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں جو ایک فرد کے پاس ہیں: معاہدوں میں داخل ہونے، قرض لینے اور رقم ادھار لینے، مقدمہ کرنے، ملازمین کی خدمات حاصل کرنے، اثاثوں کا مالک بننے اور ٹیکس ادا کرنے کے بانی، ڈائریکٹرز اور اسٹاک ہولڈرز عام طور پر کمپنی کے قرضوں اور ذمہ داریوں کے ذمہ دار نہیں ہیں، صرف وہ رقم اور وسائل جو انہوں نے ذاتی طور پر سرمایہ کاری کی ہے۔ نقصانات: چونکہ وہ دوسرے کاروباری ڈھانچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پیچیدہ ہیں، لہذا ان کی مہنگی انتظامی فیس ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس زیادہ پیچیدہ ٹیکس اور قانونی تقاضے ہیں۔